ابلیس نے مجلس شورا بلائی. ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت. شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ 8 چیزیں۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند، یہ جوڑنے والا۔ اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئیں۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو۔ ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا۔